السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم درس قرآن سبق 17 آیت 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ زندگی ہمیں کس نے دی؟ اور ایک دن پھر ہم سب کو واپس جانا ہے۔ تو آج انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دولت، عزت، شہرت، مزے اور کامیابی کی تلاش میں ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ زندگی کس نے دی اور پھر کون ہمیں واپسی بلائے گا۔ تو سورہ البقرہ کی آیت 27 اور 28 میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فاسقوں کا، نافرمانوں کا، کہ جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر آیت 28 میں اللہ تعالیٰ اسی انسان سے سوال کرتا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت اور کمزوری یاد دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تم پہلے مردہ تھے، یعنی انسان پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، نہ جسم، نہ روح، نہ وجود۔ اللہ نے نطفے سے جسم بنایا، پھر روح پھونک کر زندگی دی۔ تو اللہ نے زندگی عطا کی۔ زندگی امتحان ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر موت آئے گی، یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب، جزا اور سزا کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، ہر فیصلہ اس کے حکم کے مطابق ہوگا، جنت یا جہنم۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر متقیوں کا ذکر کیا، منافقوں کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا۔ منافقوں کی بھی 2 قسمیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ پھر جن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اس کے جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔ اس کے بعد لوگوں نے کمیاں نکالنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ مثال مچھر کی دے یا اس سے چھوٹی کسی چیز کی دے، جو ایمان والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مثالیں سچی ہیں، اور کافر اعتراض اور مذاق اڑاتے ہیں، یعنی حق سامنے ہو تب بھی کافر ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہی کن لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی فاسق، نافرمان، یعنی کفر اور اخلاقی اور عملی بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے، صرف عقل کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم پہلے مردہ تھے، اللہ نے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف واپسی جاؤ گے۔ یعنی کفر ایسا غیر عقلی عمل ہے کہ انسان اپنی تخلیق اور موت اور زندگی اور اس کے سامنے اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر کرنے کے بعد ذہنی دلیل دی، یعنی مثالوں سے سمجھایا۔ مثالوں سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی دلیل دی کہ کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور شکر ادا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، آیت 27 میں۔ پھر آیت 28 میں اللہ تعالیٰ وجود کے ساتھ دلیل دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کچھ نہیں تھے۔ یعنی اللہ ہدایت کے ہر دروازے سے انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، عقل، اخلاق اور تخلیق تینوں میدانوں میں۔ یعنی ایمان رکھنے والا ہر چیز سے سبق لیتا ہے، کافر دلیلوں کے باوجود تکبر اور انکار کرتا ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کرنا ایمان کی بنیاد ہے۔ پہلے انسان کیسے مردہ تھا؟ تو یہاں مردہ 2 طرح سے سمجھا جاتا ہے، ایک تو حقیقی مردہ اور ایک جسمانی طور پر مردہ۔ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، نہ جسم تھا، نہ روح تھی، کوئی وجود نہیں تھا، مٹی میں ملا ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے میں ایک وقت وہ بھی تھا جب انسان کوئی قابل ذکر نہ تھا، یعنی پیدائش سے پہلے انسان مردہ تھا۔ اخلاقی طور پر انسان کیسے مردہ ہوتا ہے؟ کہ جب انسان نیکی سے دور ہوتا ہے، صحیح اور غلط کام میں فرق نہ کرے، دل سے رحمت اور محبت، انصاف ختم ہو جائے، گناہ معمولی بن جائے اور نیکی کرنا عجیب لگنے لگے۔
تو قرآن ایسے دل کو مردہ دل کہتا ہے۔ اور سماجی طور پر بھی انسان مردہ ہو جاتا ہے، یعنی ظلم و زیادتی، دھوکہ، رشوت، فریب سے بھرا ہو اگر غریبوں کا حق کھا جائے، رشتوں میں نفرت ہو جائے یا رشتے کاٹے، کوئی خیر خواہی اس کے اندر نہ رہے، انصاف ختم ہو جائے، تو ایسا انسان مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور فائدے سے خالی انسان مردہ جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مردہ تھے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، جسمانی زندگی پیدائش کے ساتھ اور روحانی زندگی ایمان، قرآن اور ہدایت کے ساتھ۔ تو ہم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں زندگی مل رہی ہے، اور ہماری صرف اتنی ہی زندگی لکھی جا رہی ہے کہ جو ہم اچھے کاموں میں گزار رہے ہیں، وہی زندگی ہماری کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ تو ایمان روح کو زندہ کرتا ہے اور نافرمانی دل کو مار دیتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے پہلے کی زندگی، جب انسان غفلت، جہالت یا گناہ میں ڈوبا ہو، اسے مردہ زندگی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات اپنانے کے بعد کی زندگی، ایسی زندگی کو دل کی زندگی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اومن کان میتا فاحیاہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ نہیں کیا؟ تو یہاں مردہ سے مراد کفر، غفلت، نیکی سے دوری، گناہوں میں زندگی، اور زندہ سے مراد ایمان کی روشنی، قرآن کی ہدایت، نیکی اور سیدھا راستہ۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے زندہ دل ہیں اور کافر مردہ دل ہیں۔ تو آج ہم میں سے بہت سے لوگ اسلام سے دور ہو کر زندہ نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں مردہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دل مردہ ہے، کیونکہ نہ قرآن دل کو چھوتا ہے، نہ نماز زندگی بدلتی ہے، نہ آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ ہم گناہوں، خواہشات اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، جبکہ اندر سے خالی اور بے سکون ہے۔ لیکن جب انسان قرآن کی طرف لوٹتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایمان دل میں جگہ لیتا ہے اور عمل صالح شروع ہوتا ہے، تو دل زندہ ہو جاتا ہے، روح جاگ اٹھتی ہے اور زندگی میں نور، سکون اور مقصد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی اصل زندہ زندگی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، یعنی انسان کا جسم مٹی سے بنایا گیا، روح پھونکی گئی، ماں کے پیٹ میں حرکت شروع ہوئی، پھر بچہ دنیا میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے انسان کو روحانی زندگی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اومن کان میتا فاحیاہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ نہیں کیا، یعنی کفر و گمراہی میں مردہ تھا، پھر ہم نے ایمان سے زندہ کیا۔ اور روحانی زندگی کب ملتی ہے؟ جب دل میں ایمان آتا ہے، جب گناہ سے توبہ ہوتی ہے، جب قرآن دل کو روشن کرتا ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور نیکی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو زندگی کا مطلب صرف سانس لینا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو فائدہ مند بنانا ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے، جب معاشرے میں عدل، محبت، بھائی چارہ اور خیر خواہی سے معاشرہ زندہ ہو، جہاں جھگڑے، نفرت اور ظلم نہ ہو، تو ایسے لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ اخلاقی طور پر انسان کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اخلاقی زندگی کا مطلب صرف جسمانی طور پر زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ کردار، ایمان، ضمیر اور انسانیت کا زندہ ہونا ہے۔ اخلاقی طور پر انسان تب زندہ ہوتا ہے جب دل میں بھلائی اور نیکی پیدا ہو۔ جو انسان دوسروں کے حق ادا کرے، انصاف کرے، رحم دل ہو، وہ اخلاقی طور پر زندہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص غریب کی مدد کرتا ہے، یتیم کا سہارا بنتا ہے، سچ بولتا ہے اور امانت دار ہو، تو ایسا انسان معاشرے میں روشنی جیسا ہے، یعنی ایک زندہ انسان ہے۔ جب صحیح اور غلط پہچان لے، جو انسان گناہ کو گناہ سمجھے، نیکی کو نیکی سمجھے، وہ دل کا زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی لیتے ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کے ضمیر جاگ جائے۔ جو غلط کام کرنے پر شرمندہ ہو، توبہ کرے، دوسروں سے معافی مانگ لے، وہ اخلاق میں زندہ ہے۔ یعنی ایک غصے والا شخص کسی دن معافی مانگ لے تو یہ اخلاقی زندگی کی شروعات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو انسان کسی کے لیے فائدہ مند نہ ہو وہ مردہ جیسا ہے، چاہے سانس لیتا ہو۔ تو آخرت میں انسان کیسے زندہ ہوگا؟ قیامت کا زندہ ہونا کیسے ہوگا؟ آگے آیت میں آتا ہے کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آخرت میں زندہ ہونا 3 مرحلوں پر ہوگا۔ پہلا، قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، فرشتوں کی آواز ہوگی، سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ کے سامنے پیشی اور حساب ہوگا، ہر عمل کا حساب ہوگا، زبان، ہاتھ، پاؤں سب گواہی دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی۔ پھر آخر میں فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم۔ جن کا دل ایمان سے زندہ تھا جنت میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، اور جن کا دل گناہ اور کفر و نافرمانی سے مردہ تھا وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ یوم لا ینفع مال و بنون، اس دن مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر آئے، زندہ دل لے کر آئے، سلامت دل لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ یہ سوال ڈانٹ یا غصہ نہیں ہے، یہ محبت کا انداز ہے اور نصیحت اور جھنجھوڑ دینے والا انداز۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، تم ایسا کر کیسے سکتے ہو؟ اس میں محبت بھی اور احساس بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، پیدائش، موت اور پھر دوبارہ زندگی، یعنی وہ انسان کی عقل کو جگا رہے ہیں کہ انسان غفلت میں سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوچو، کیا تمہارا انکار کرنا صحیح ہے؟ تم انکار کر کیسے سکتے ہو؟ تو یہ انداز رحمت اور حکمت سے بھرا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا، پڑھایا، لکھایا، سب کچھ دیا اور تم مجھے ہی بھول گئے۔ تو یہ جملہ محبت بھی ہے، دکھ بھی ہے، سمجھانا بھی اور جھنجھوڑنا بھی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ سخت سزا یاد دلا کر نہیں بلکہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر انسان کو ایمان کی طرف محبت سے بلاتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے پچھلے جتنے بھی سبق پڑھے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل کیا، اور یہ اشارہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان بھٹک جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیجی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا، متقیوں کے بارے میں کی صفات بتائیں تاکہ ہم اچھائی کو پہچانیں، جنت کے راستے کو اپنائیں۔ یہ ہماری بھلائی کے لیے اللہ کی محبت ہے۔ پھر اللہ نے کافروں کے اور منافقوں کے بارے میں بتایا، سزا کا ذکر ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے، جیسے ماں بچے کو آگ سے ڈراتی ہے تاکہ ہاتھ نہ جل جائے۔ پھر اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، عزت اور مقام دیا کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ یہ بڑے اعتماد اور محبت کی بات ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پوری زمین کی چیزیں بنائیں، کھانا، پانی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، صرف انسان کی زندگی آسان کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن سے خبردار کیا کہ تمہارا دشمن ہے شیطان، اس سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ اب آخر میں پوچھ رہے ہیں کہ تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں زندگی دی، میں ہی تمہیں موت دوں گا، پھر میں ہی زندہ کر کے واپسی بلاؤں گا۔ یہ محبت کے ساتھ سمجھائے جانے اور احساس دلانے کا انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی محبت سے جنت تک پہنچانے کے لیے بنایا۔ اور اس آیت میں اللہ محبت سے کہتا ہے کہ سوچو، مجھ سے دور رہ کر تم کیسے جی سکتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو میرا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ہر انسان دوبارہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا حساب اور فیصلے کے لیے۔ ہر انسان کا دنیا کا وقت پورا ہوتا ہے اور پھر اس کی روح نکالی جاتی ہے، دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی تیاری شروع۔ پھر قبر کی زندگی، قبر میں ایک نئی زندگی ہوتی ہے جہاں سوال اور جواب ہوتے ہیں، نیک لوگ سکون میں اور برے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ ہوگا قیامت کا۔ قیامت کا دن مقرر
ہے جب پوری دنیا ختم ہوگی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے، ہر انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا جیسے بارش سے بیج اگتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، تو روحیں دوبارہ جسموں میں واپس لوٹائی جائیں گی، اور پھر ہم سب قبروں سے باہر آئیں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک ایک عمل سامنے لایا جائے گا، کچھ لوگ ایک دوسرے سے نیکیاں مانگیں گے اور کچھ کے گناہ ایک دوسرے پر لادے جائیں گے، اور پھر فیصلے کا دن، نیک اعمال والے جنت میں اور انکار کرنے والے جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ تو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی طرف لوٹنے کی تیاری ہے۔ آج تم بھاگ سکتے ہو، بہانہ بنا سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، مگر ایک دن وہ آئے گا جب تم واپس لوٹائے جاؤ گے، وہاں کچھ بھی چھپ نہ سکے گا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخرکار تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ بھی نہ تھے، ہماری کوئی پہچان نہ تھی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جسم دیا، عقل دی، ایمان دیا، دنیا کی نعمتیں دیں، مگر پھر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ایسے جیتے ہیں کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ تو زندگی کی ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں زندگی کی نہیں، مہلت کی سانس ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بس واپسی آ جاؤ، اور ہم قبر کی اندھیری دنیا میں اتر جائیں گے، اور اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ دوست، صرف ایمان، نیک اعمال اور تقوی کام آئیں گے۔ لہٰذا آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم مردہ دلوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کی روشنی کے ساتھ زندہ رہیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، قرآن کی طرف لوٹیں گے، نمازوں کی طرف لوٹیں گے، اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی زندگی، نور کی زندگی، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا، یعنی سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ یعنی تم انکار کیسے کر سکتے ہو اللہ کا؟ کس طرح تم اللہ کی بات کا انکار کر سکتے ہو جبکہ ساری زمین کی نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی؟ یعنی اگر زندگی میری دی ہوئی ہے، موت بھی میں دوں گا، پھر دوبارہ زندگی بھی میں ہی دوں گا، اور زمین کی ہر نعمت میری دی ہوئی ہے، تو انکار کرنا کتنی بڑی ناقدری ہے۔ زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں بنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے ایک مکمل اور بہترین گھر بنایا ہے۔ اس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، پانی کے ذریعے انسان کی زندگی کا انتظام چلایا، سورج اور چاند سے روشنی دی، سورج سے گرمی اور چاند سے حساب دیا، دن اور رات کو آرام اور محنت کی تقسیم کے لیے بنایا، کھیتی، باغات، پھل، اناج اور جانوروں کے ذریعے رزق کا انتظام کیا، پہاڑوں کو مضبوطی اور نشانی بنایا، سفر کے لیے راستے اور سمندر مسخر کیے، انسان کے رہنے کے لیے بستیاں اور گھر بنائے جیسے مٹی، دھات، لوہا، لکڑی، پتھر، جانوروں کی سواری، خوراک اور لباس کا ذریعہ بنایا۔ یوں اللہ نے زمین کو زندہ رہنے کے ہر سامان کے ساتھ ایک مکمل گھر اور بہترین رہائش گاہ بنا دیا، اور آخرکار اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ ویسے تو ہم اللہ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اگر دیکھیں کہ سورج، جس کا ہم نے کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا ہوگا کہ اللہ نے یہ سورج بنایا، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین پر زندگی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے سورج کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا، اور اس سے ہمیں بے شمار فائدے ملتے ہیں، جیسے روشنی۔ سب سے پہلی چیز، اگر سورج نہ ہو تو روشنی نہ ہو، تو روشنی ہے۔ دوسرا، گرمی دیتا ہے، ہمیں انرجی دیتا ہے، فصلیں اگتی ہیں سورج سے، پیڑ پودے سورج سے ہی ہیں۔ دن اور رات کا انتظام اور حساب کتاب، صحت کے لیے فائدہ مند ہے سورج، وٹامن ڈی ہمیں ملتا ہے، اور انرجی ملتی ہے انسان کو سورج کی روشنی سے، جس سے ہماری الیکٹریسٹی، بجلی اور گاڑیاں چلتی ہیں۔ سمندر اور بارش کا نظام، سورج پانی کو بخارات بناتا ہے جس سے بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور اسی سے
دریا اور کھیت کی زندگی چلتی ہے، یعنی واٹر سائیکل جو ہوتا ہے وہ بھی سورج سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر سورج نہ ہو تو نہ ہم سانس لے سکیں اور نہ ہمیں روشنی ملے، یعنی ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ لے لے نا تو زندگی ختم ہو جائے، یعنی سورج کے بغیر نہ ہم سانس لے سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں، نہ ہماری بجلی چل سکتی ہے، ساری چیزیں بند ہو جائیں تو باقی چیزیں، تو اگر ہمارے پاس جتنی نعمتیں ان کا شکریہ ادا کریں تو بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور باقی نعمتوں کے لیے تو کیا رو ہیں، جو ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ نعمت نہیں رہی نا تو باقی نعمتوں کا کیا فائدہ؟ گھر، مکان، سونا، چاندی، مال، کچھ بھی فائدہ نہیں اگر سانس ہی نہیں ہے۔ تو سورج اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے بغیر دنیا میں زندگی ناممکن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، سورج کی مثال سے سمجھیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اس کی نعمتوں کو پہچان کر اس کی عبادت کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، بس انہیں ٹھیک 7 بنایا، یعنی اللہ نے زمین بنانے کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بہترین نظام کے ساتھ بنایا۔ اللہ کے لیے استوا کا مطلب ہے اپنی قدرت اور حکم سے آسمانوں کا نظام قائم کرنا، نہ کہ کسی جگہ جانا، کیونکہ اللہ جسم اور حرکت سے پاک ہے۔ جیسے ایک انجینئر زمین برابر کر کے 7 منزلہ عمارت بناتا ہے، اسی طرح اللہ نے پوری کائنات کو مضبوط اور بے نقص نظام کے ساتھ بنایا۔ 7 آسمان اللہ کی عظمت ہے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو سنبھال رہا ہے تو وہ انسان کی زندگی کے معاملات کو سنبھالنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اس کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ جو اللہ ہمیں یہ عظیم آسمانوں کا نظام دکھا رہا ہے وہی آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے ایک مکمل گھر بنایا ہے، اس پر چلنے کے لیے راستے اور کھیتی، پھل، پانی، پہاڑ، جانور، روشنی اور آرام کے انتظام عطا کیے، یعنی ہماری جسمانی زندگی کے لیے ہر ضرورت پوری کر دی۔ پھر فرمایا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات کہ اللہ نے زمین کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں 7 آسمانوں کی بہترین ترتیب سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین کی نعمتیں ہماری روزمرہ کی زندگی اور جسم کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، ویسے ہی 7 آسمانوں کا عظیم نظام ہماری روح، ایمان اور یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ زمین کی نعمتیں اللہ کی رحمت اور محبت کی دلیل ہیں، وہ 7 آسمان اللہ کی عظمت اور قدرت اور بادشاہت کی دلیل ہیں۔ تو یوں اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا اور حیرت انگیز کائناتی نظام کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ انسان کی زندگی، موت، رزق اور آخرت کو بھی بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ان نعمتوں پر شکر کرے اور اللہ کی قدرت کو پہچان کر اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک آیت میں زمین کی نعمتیں ساری بتا دی اور دوسری آیت میں آسمان کی نعمتیں ہمیں بتا دی۔ تو زمین اور آسمان دونوں ہی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن دونوں کا فائدہ الگ ہے۔ زمین ہماری جسمانی ضروریات پوری کرتی ہے، جیسے کھانا، پانی، آکسیجن، رہائش، کپڑے، علاج، روزگار۔ ہم زمین سے اناج، سبزیاں، پھل، دودھ، جانور، ہر طرح کا رزق لیتے ہیں۔ مثلاً ایک بیج زمین میں رکھا جائے تو وہ پھلوں والا درخت بن جاتا ہے، پانی زمین سے نکل کر ہماری پیاس بجھاتا ہے، اور زمین کی مٹی ہمیں گھر بنانے کے لیے اینٹیں دیتی ہے۔ سب ہماری جسمانی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ لیکن جو دوسری آیت میں بتایا ہے کہ آسمان ہمارے لیے روحانی زندگی کا ذریعہ ہے، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے اس کی غذا آسمان سے ملتی ہے۔ آسمان سے جیسے بارش آتی ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح وحی قرآن اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی آسمان سے آیا ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ جیسے بارش کے بغیر زمین سوکھ جاتی ہے، اسی طرح قرآن اور ایمان کے بغیر دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے۔ آسمان سے سورج کی روشنی ملتی ہے جو جسم کو انرجی دیتی ہے، ویسے ہی ایمان کی روشنی سے روح کو انرجی ملتی ہے۔ آسمان سے چاند اور ستاروں کی روشنی سفر میں راستہ دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی
قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے سفر میں رہنمائی کا راستہ ہے۔ تو لہٰذا زمین جسم کو زندہ رکھتی ہے اور آسمان روح کو زندہ کرتا ہے۔ جس کے پاس صرف زمین کی نعمتیں ہیں وہ جسم سے زندہ ہے، لیکن ایمان اور قرآن کے بغیر وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ اور جو آسمان سے آئی ہوئی ہدایت پر چلتا ہے وہ نہ صرف جسم سے زندہ ہے بلکہ دل اور روح سے بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں آیت پر ہم سب کو عمل کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور پھر ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب ہم زمین کی چیزیں استعمال کریں جیسے کھانا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی، تو دل میں کہیں الحمدللہ، یا اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں، اس پر تیرا شکر۔ اور دنیا کی چیزوں کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کریں۔ زمین کی چیزیں جیسے وقت ہے، صحت ہے، پیسہ، طاقت، ان کو برے راستوں میں نہ لگائیں، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں۔ یہ تقویٰ ہے اور عبادت بھی ہے۔ اسی طرح آسمانی نظام سے یقین مضبوط کرنا، جیسے سورج روز نکلتا ہے، رات آتی ہے، بارش آتی ہے، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ روزانہ آسمان کو دیکھ کر کہیں یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، میرے مسئلے بھی تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے اور قرآن دل کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر کام میں نیت درست رکھیں۔ مثلاً کھانا کھائیں تو اس لیے کھائیں کہ جسم کو طاقت ملے تاکہ عبادت کر سکیں، سوئیں تو اس لیے تاکہ فجر کی عبادت کر سکیں، حلال رزق کمائیں تاکہ اللہ خوش ہو، پڑھائی کریں اس لیے کہ علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، گھر کے کام اس لیے کریں کہ خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جب زمین ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے اور آسمان ہماری روح کو، تو آئیے دونوں کا شکر کر کے ایک مکمل انسان بن جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے زندہ کر دے، ہماری زندگی کو عبادت بنا دے، ہمیں نعمتوں کی ناشکری سے بچا لے اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ یا اللہ ہمیں زمین کی نعمتوں کو حلال اور درست طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے اور آسمان والی ہدایت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔